فقر سے کرو بیاں پر تر کتاس، کل نوامی سے جہاں پر تر کتاس۔ فقر نہ صرف فرشتوں پر شب خون مارتا ہے بلکہ قدرت کی پوشیدہ قوتوں کو بھی اپنے شب خون کی زد پر لاتا ہے۔ جاہ و تمکین بیشتر دیتا ہے وہ، شیشے کو الماس کر دیتا ہے وہ۔ ساز و برگ فقر قرآن عظیم، ہو نہیں سکتا وہ محصور گلیم۔ گرچہ ہو درویش کم گو کم سخن، اس کا یکدم گرمی صد انجمن۔ فقر تجھے ایک اور ہی مقام پر لے جائے گا۔ اگر تو شیشہ ہے تو تجھے وہ الماس کی صورت دے دے گا۔ فقر کا سامہ قرآن عظمی ہے، مرد درویش گدری میں نہیں سماتا۔ اگرچہ صاحب فقر محفل میں کم بات کرتا ہے لیکن اس کی ایک ساز بھی سینکڑوں محفلوں کو گرما دیتی ہے۔ کروبیاں، کروبی کی جمع مقرب فرشتے کو کہتے ہیں۔ نومیس ناموں کی جمع یعنی قدرت کی پوشیدہ قوتیں۔ زجاج شیشے کو کہتے ہیں۔ ساز و برگ ساز و سامان، اسباب، سرمایہ، سرمایہ حیات۔ گلیم گدڑی، یہاں مراد درویشوں کا ظاہری لباس۔ فقر نہ صرف فرشتوں پر شب خون مارتا ہے بلکہ قدرت کی پوشیدہ قوتوں کو بھی اپنے شب خون کی زد پہ لاتا ہے، یعنی فقر جو ہے وہ عالم ملکوت سے بھی آگے گزر جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج اور زمان و مکان پر حکمرانی کرتا ہے۔ وہ فقر تجھے ایک اور ہی مقام پر لے جائے گا۔ اگر تو شیشہ ہے تو وہ تجھے الماس بنا دے گا۔ فقر انسان کو الہی صفات کا مظہر بنا کے اسے نیابت الہی کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ ہیرا الماس شیشے کو کاٹ سکتا ہے۔ اس حوالے سے مطلب یہ ہوا کہ فقر زمان و مکان کی تسخیر کر کے اسے اپنے تابع کر لیتا ہے۔ فقر کا سرمایہ حیات قرآن مجید ہے۔ صاحب فقر ظاہری درویشانہ لباس گدڑی سے کہیں بلند ہے، وہ اس میں نہیں سما سکتا۔ وہ قرآنی احکام پر عمل سے خود کو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے، یعنی بیٹھتا تو وہ ٹاٹ یا بوریے پر ہے اور پہنتا گڈری ہے، لیکن کائنات اس کے قدموں میں ہوتی ہے یا اس کے تابع فرمان ہوتی ہے۔ اگرچہ صاحب فقر محفل میں بہت کم بات کرتا ہے لیکن اس کی ایک ساز بھی سینکڑوں محفلوں کو گرما دیتی ہے، یعنی اس کی ذرا سی محبت سے بھی دوسروں میں وہ جذبے پیدا ہو جاتے ہیں جو کئی انجمنیں مل کر بھی پیدا نہیں کر سکتی۔